اگلی بات جو ہے کہ جو باتیں آپ کانوں سے سنیں، بات کرنے والے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو معاملہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا، آگے فؤاد اور قلب کا مقام آتا ہے، اور وہ ایسی شکل ہے جس میں نہ تو ریڈیو کچھ کر سکتا ہے، نہ وی سی آر کچھ کر سکتی ہے، نہ میں ہی کچھ کر سکتا ہوں، اسے آپ نے خود کرنا ہوگا۔ اسی لیے وہ اعراب کے جو قرآن کا پیغام سنتے بھی تھے، پیغام پہنچانے والے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے بھی تھے، ان کے متعلق بھی یہ کہا کہ ان سے کہیے کہ ابھی یہ نہ کہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یہ یہی کہے کہ ہم نے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں اترا نہیں ہے ابھی۔ تو یہ جو منزل ہے عزیزان من کہ جو آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں اسے دل کی گہرائیوں میں اتارا جائے، یہ آپ کے اپنے کرنے کا کام ہوگا۔ اس میں نہ فطرت کی قوت کوئی فائدہ پہنچا سکے گی، نہ میں ہی آپ کے لیے کچھ کر سکوں گا، اس میں ہر فرد کو اپنے لیے آپ کچھ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمیں کہ جو اس کا پیغام ہم پہلے سنتے ہی تھے، باہر والوں کے لیے میں عرض کروں گا کہ جسے اب آپ بولنے والے کو اپنے سامنے بھی دیکھ سکیں گے، اس پیغام کو دل کی گہرائیوں میں ہم اتار لیں کہ اس کا فائدہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب یہ دل میں اترے۔ قرآن نے تو ایمان کی شرط یہ بتائی ہے کہ یہ دل میں اتر جائے۔ اور اس تمہید یا اس تعارف کے بعد اب میں درس کی طرف آتا ہوں۔ ان لوگوں کو ہم نہیں دیا تھا، لیکن یہ تو اس دنیاوی زندگی کے لیے سہارے اور آسرے تھے، آخرت کی زندگی کے لیے نہیں تھے۔ یہ اسی روش پہ چلتے آئے تا آنکہ ان کے سامنے یہ رسول کریم آ گئے حق کے ساتھ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ۔ حق ان کے سامنے آ گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ تو سراسر جھوٹ ہے، افترا ہے، کذب ہے، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دلیل ہمارے آباء و اجداد کا جو راستہ ہے یہ اس کے خلاف جاتا ہے۔ اب آگے یہ 2-3 آیتیں آ رہی ہیں عزیزان من، وہ بڑی اہم اور بنیادی ہیں، شاید اتنا وقت کافی نہ ہو ایک درس میں کہ میں ان کی تفصیل بیان کروں، بہرحال بات میں عرض کرتا ہوں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اعتراض ملاحظہ فرمائیں کہ خدا نے اپنا اگر پیغمبری بھیجنا تھا، رسالت کے لیے کسی کو چننا تھا، تو یہ ان کے الفاظ میں معذرت، یہ ایک یتیم سا غریب سا آدمی، کوئی وجاہت نہیں ہے، دولت مند نہیں ہے، اسے چن لیا۔ یہ ہمارے جو 2 بڑے بڑے شہر ہیں، اس زمانے میں مکہ اور طائف ہی 2 بڑی بستیاں تھیں۔ آج کل تو مکے کے علاوہ ریاض ہے، ان کا دارالخلافہ بھی ہے، لیکن اس زمانے میں یہ 2 بڑی بستیاں تھیں۔ کہنے لگے کہ یہ 2 بڑی بستیاں ہیں، ان کے اندر بڑے بڑے رجل عظیم واقع ہوئے۔ رجل عظیم، عظمت کا معیار ان کے ہاں دولت تھی، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں، نہ اس زمانے کی تھی جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا۔ یہ تو سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ سلسلہ رشد و ہدایت کی ابتدا کرتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، وہاں ساری کشمکشی اس کے اوپر تھی۔ وہ قوم کے جتنے بڑے بڑے مترفین تھے، سردار تھے، ان غریبوں کی محنت کے اوپر عیاشیاں کرنے والے جنہوں نے مخالفت کی تھی، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ آپ کی تمہاری دعوت کے اوپر لبیک کہنے والے لوگ جو ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے ہیں، ذلیل لوگ ہیں، ان کے الفاظ میں کمینے لوگ ہیں۔ یہ دیکھو تو صحیح ہے، کوئی کنجڑا ہے، کوئی مزدور ہے،
یہ لوگ اور تم کہتے ہو کہ ہم اس جماعت میں شامل ہو کے انہیں اپنا ہمدوش بنا لیں، یہ ہمارے برابر بیٹھ جائیں. یعنی اس دعوت کے اوپر اس کے خلاف کوئی اعتراض معقول نہیں تھا کہ یہ اس لیے غلط ہے. اعتراض یہ تھا کہ اس طرح سے ہم اور یہ جنہیں ہم اپنے، عجیب بات ہے عزیزان نے من، یہ کمی جسے کہتے ہیں کام کرنے والا، ہم نے اس کو پھر کمین کہہ دیا. ٹھیک ہے جی، ان کے نزدیک تو ہاتھ سے کام کر کے روٹی کھانے والا تو کمین ہی ہوگا نا. شریف اور عظیم تو یہ ہے نا جو دوسروں کی کمائی پہ پل رہے ہیں. یہ عجیب معیار انسانوں نے قائم کیا ہوا ہے، حالانکہ الٹ ہونا چاہیے تھا کہ صاحب شرف و عزت یہ ہونے چاہیے تھے جو اپنے ہاتھ سے کما رہے ہیں، ذلیل یہ ہونے چاہیے تھے جو دوسروں کی کمائی کے اوپر ہیں. عزیزان مان، ان میں اور گداگر میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی خود محنت کر کے نہیں کماتا، دوسروں کی کمائی میں سے کچھ لیتا ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ جو ہاتھ پہ لا کے کہتا ہے اللہ واسطے بابا دے جا، یہ جھپٹا مار کے لیتا ہے. لیتا تو دوسروں کی محنت کی کمائی سے ہے نا. گداگر تو آپ کے نزدیک نہایت قابل نفرت، اور یہ جھپٹ کر لے جانے والا رجل عظیم. پہلی دعوت کے لیے قرآن نے جو بات شروع کی ہے وہ یہاں سے شروع کی ہے، اور جواب ملتا ہے ادھر سے کہ تمہارے نزدیک معیار اس کا تمہاری دولت اور جاگیرداریاں اور سرمایہ داریاں ہوں گی. خدا کے اور خدا کے پیغام کے نزدیک وجہ شرف و عزت انسانیت ہے، تکریم آدمیت ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. خدا نے جو کہا ہے ہم نے واجب تکریم پیدا کیا، تو یہ امیروں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، بنی آدم کے لیے ہے. اس لیے میں تمہارے اس اعتراض کو نہ مانتا ہوں اور نہ میں تمہاری خاطر ان کو دھتکار سکتا ہوں. یہ سب سے قریب تر میرے بھی رہیں گے، خدا کے بھی مقرب یہی رہیں گے. اور پھر اس کے بعد ہر دور میں جو دعوت آئی ہے عزیزان مان، قرآن نے اسے ہر بار دہرایا ہے کہ مخالفت انہی لوگوں کی طرف سے ہوتی تھی جنہوں نے معیار دنیا میں عزت کا، عظمت کا، شرافت کا، بڑائی کا دولت قرار دے رکھا تھا. دولت خود کمائی ہوئی نہیں، دوسروں کی کمائی ہوئی دولت کو کسی نہ کسی ترتیب سے جھپٹا لینا. یہ کشمکش چلی آ رہی تھی، اور یہی وہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف مقامات پہ یہ بات آئی ہے، اور یہاں تو نکھر کر بات انہوں نے کہہ دی کہ ان شہروں کے جو بڑے لوگ تھے ان میں سے کسی کو منتخب کیا جاتا. اب یہاں سے میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ دو آیتیں آتی ہیں بڑی عظیم ہیں. اہم یقسمون رحمت ربک، کہنے لگے اچھا اب ان کے حوصلے اتنے دراز ہو گئے ہیں کہ یہ انگلی پکڑتے پکڑتے پہنچے تک بھی پہنچے. یہ کیا کہتے یہ ہے کہ خدا کی نبوت جو ہے وہ بھی ہمارے معیار کے مطابق ملنی چاہیے. اس نبوت خدا نے رحمت کہا ہے. بنیادی سامان رزق جو ہے اسے بھی رحمت کہا ہے. آپ کو اب تو معلوم ہو گیا ہوگا نا رحمت کے کیا معنی ہیں. برسوں سے آپ تو یہاں سن رہے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے جس طرح رحم مادر کے اندر بچے کی پرورش ہوتی ہے. رحمت وہ سامان زیست ہے جو خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے، نہایت نرمی سے ملتا ہے، لچک ہوتی ہے، تقاضے کے مطابق ملتا ہے. کوئی احسان اس کا نہیں ہوتا، کوئی بدل نہیں وہ چاہتا. اور وہی رحم ہے کہ جہاں سے پھر یہ خدا کی رحمت وہ رحم مادر کے اندر جنین تک محدود نہیں رہتی. انسانوں کو جو کچھ اس کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے اس سب کے لیے یہ لفظ رحمت استعمال ہوتا ہے. اگلی بات آتی ہے، کہا یہ ان کی کیفیت اب یہ یہاں تک بڑھ گئی کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ نبوت کے جو سرتا سر ہماری رحمت کا اختصاص ہے ہمارا،
ہم جسے اس کے لیے موضوع سمجھتے ہیں صرف اس کو دیتے ہیں۔